بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پر نئے آنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو تو اس کے نتیجے میں کیا کیا جائے کہ نمازی کو فوری طور پر منقطع کر دیا جائے یا پھر نماز کو اسی طرح جاری رکھا جائے؟ دوستو، تراویح کی 20 رکعت نماز کے دوران ہوا خارج ہونے سے آپ کو کیا ملتا ہے اور آپ کے لیے اس کے بدلے میں کیا ہے، یہ سب جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم ہے اور ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو موصول ہوتے رہیں۔ دوستو، نماز اللہ رب العزت سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اس رب سے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو پالنے والا ہے اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ نماز کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دیا ہے اور کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو قائم کرنا اس طرح لیا جاتا ہے کہ نماز کے قائم کی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی روزانہ 5 مرتبہ جب مؤذن آپ کو مسجد میں آنے کے لیے پکارے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہو جائیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ دراصل آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کے قیام اور رکوع کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل کے اندر جو تقوی موجود ہے کہ آپ دنیا جہان رب بلکہ تمام جہانوں کے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کا وہ ایمان اور تقوی دیکھنے والا ہے۔ دوستو، جب انسان کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ایمان کی حد تک پہنچ گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے کچھ آداب ہیں اور ان کو جان لینا انتہائی ضروری اور لازمی ہے دوستو، ورنہ یہی عبادت آپ کے لیے پکڑ کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر ان آداب میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو یہ معاملہ بخشش کی بجائے گناہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان تمام آداب کو جان لینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، نماز کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا جائے تو وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے، اور جس جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں تو روشنی سے متواتر ہو اور آپ کا رخ قبلہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ انسان کے بدن پر کسی قسم کی کوئی گندگی موجود نہ ہو، کپڑے پاک صاف ہوں، جسم پاک ہو، اور نماز سے پہلے وضو کر لینا لازمی اور ضروری ہے۔ وضو کے بھی چند فرائض ہیں جن کو پورا کرنا لازمی ہے، ورنہ اس کے بغیر وضو پورا نہیں ہوگا، اور اگر کسی شخص کا وضو نہیں ہوگا تو نماز کے لیے مصلے پر کھڑا ہو جائے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب وضو بنا لیا جائے اور شخص نماز ادا کرنے کی نیت کر لے تو اپنے اس وضو کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس کے نتیجے میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ پیارے دوستو، اس سلسلے میں سب سے اہم مسئلہ اور اہم سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ اسی وقت نماز سے انسان کو الگ ہو جانا چاہیے یا پھر نماز کو جاری رکھا جائے؟ دوستو، اس حوالے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں تاکہ اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے کہ اس رمضان المبارک میں 3 افراد نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص امامت کروانے والا اور دیگر 2 مختلف تھے۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر یہ نماز تراویح ادا کر رہے تھے، اور وہاں جب ایک شخص کی ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی، یعنی تینوں افراد کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کسی ایک کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن ان میں سے شرمندگی کے باعث کوئی بھی شخص نماز تراویح سے الگ نہ ہوا اور یوں ہی 20 رکعت نماز ادا کی تاکہ اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے اور کسی کو اندازہ ہی نہ ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی شرمناک عمل ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر ایمان کی طرف سے رائے لی جاتی، تینوں افراد دوبارہ وضو کرتے تاکہ پردہ بھی رہ جاتا، جو کہ دین کا حکم ہے کہ پردہ ڈالا جائے، نماز بھی ادا ہو جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ عمل ہو جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ اس حالت میں نماز میں ہوں یا نماز تراویح ادا کر رہے ہوں تو آپ صف کے اندر موجود ہیں اور صف بھی پہلی ہو تو آپ اس صف کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں اور دوبارہ وضو کر کے نماز کو ادا کریں۔ علماء کرام اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائیں، دوبارہ وضو کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ اما عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ قح یا ہوا خارج ہونے کی صورت میں جو بھی شخص نماز ادا کر رہا ہو اسے چاہیے کہ اسی وقت نماز سے الگ ہو جائے اور دوبارہ وضو کرے اور اس دوران کسی سے بات نہ کرے اور پھر خاموشی سے نماز میں شامل ہو جائے۔ جو رکعت رہ جائے وہ اس کو بعد میں ادا کر لے اور باقی نماز مکمل کرے، تاکہ دین اسلام کے اندر موجود نہیں کہ نماز ادا کرتے ہوئے کوئی شخص ہوا خارج ہونے کے اس عمل کو محسوس کر لے اور نماز کو اسی صورت میں جاری رکھے، بلکہ نماز سے الگ ہونا اور دوبارہ وضو کرنا نماز ادا کرنے کے حکم اسلام کے اندر موجود ہے۔ دوستو، اس حوالے سے علماء کرام کی رائے ہے کہ کوئی شخص اگر یہ محسوس کر لے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے نماز سے الگ ہو جائے۔ اس سے یہ محسوس ہوگا کہ اس شخص کی نصیر پھوٹ گئی ہے۔ خون نکلنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص ناک پر ہاتھ رکھ کر نماز سے الگ ہوگا تو دوسرے افراد یہی سمجھیں گے کہ اس کی نصیر پھوٹی ہے اور اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے، جس کے باعث یہ دوبارہ وضو کرنے کے لیے نماز میں شامل ہو گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے اور دین اسلام کا جو حکم ہے کہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے، اس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ دوستو نماز تراویح کا دورانیہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اس کو ادا کرتے ہوئے کسی نہ کسی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ افطار میں جھٹپٹی چیزیں کھانے سے آپ کا معدہ اس قابل نہیں رہتا کہ آپ جب نماز تراویح ادا کر رہے ہوں تو اس طرح کے مسائل نہ آئیں۔ بہت سے لوگ شرمندگی کے باعث نماز کو جاری رکھتے ہیں اور صف سے جدا نہیں ہوتے، بلکہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی، آپ کی نماز بھی ساتھ ہی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے دوستو، اگر آپ شرمندہ ہونے کی بجائے اپنا وضو دوبارہ بحال کر لیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اعمال درست رکھنے میں ہماری مدد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔